بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد اقبال، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے دوست حافظ شعیب صاحب۔ الحمدللہ اللہ پاک نے انہیں دین کی سوجھ بوجھ علم عطا فرمایا ہے، اور ہم نے ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ گفتگو کرنی ہے، ایک اہم معاشرتی مسئلہ، اور وہ ہے 3 طلاق کا مسئلہ۔ کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور 3 طلاق دینے کے بعد لوگ رجوع کرتے ہیں علماء دین سے، یعنی کہ تمام کشتیاں جلا کے انہیں یہ ہوش آتا ہے کہ وہ اس ناپسندیدہ حلال چیز کو اختیار کر چکے ہیں، اور اب اس کا حل کیا ہے۔ مختلف مسالک کے مابین اختلاف رائے موجود ہے اس معاملے پہ، لیکن ہمارے پاکستان میں جیسا کہ اکثریت وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ یا مسلک کے پیروکار وہ زیادہ ہیں، اسے فالو کرتے ہیں، لیکن ہم تمام مسالک کا احاطہ کریں گے، لیکن ہم فوکس فقہ حنفی پہ وہ ہم کریں گے۔ اور میں شعیب صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ 3 طلاق کیا ہے، اور اگر یہ جب 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں تو پھر کیا رجوع کی کیا گنجائش بچتی ہے، کیسے رجوع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواد بھائی، بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو فوراً ہی وہ 3 طلاقیں طلاق کر کے وہ فوراً ہی دے دیتے ہیں، اور پھر کبھی ایک مفتی صاحب کے پاس، کبھی دوسرے مفتی صاحب کے پاس، کبھی جب ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ پھر مختلف مسالک کے لوگوں کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک تو یہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب 3 طلاقیں دے دی تو اب اس کے پاس کوئی چانس باقی نہیں ہے کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق تو وہ اس کے پاس کوئی چانس باقی نہیں ہے کہ وہ پھر وہ حلالہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، جی، جو حالانکہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وہ حلالہ کی شرط سے نکاح کریں گے دوبارہ تو وہ نکاح بھی صحیح نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب اگر کسی کو اللہ نہ کرے اس طرف جانا پڑے، لیکن اگر مجبوری ہے جانا ہی پڑتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سنت طلاق یہ ہوتی ہے کہ ایک طلاق دی، پھر دوسرے طور میں دوسری طلاق دی، پھر تیسرے طور میں تیسری طلاق۔ یہ سنت طریقہ یہ ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوں گی، ایک دم سے نہیں ہوگی۔ ایک طلاق دی، اب اس کے پاس رجوع کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مطلب دیکھتا ہے کہ اس کے 1 مہینے میں اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے حالات کیسے ہیں، بیگم کو بھی پتہ چل جائے گا، میاں کو بھی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ دوسری طلاق کے بعد بھی وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا الطلاق مرتان، کہ 2 طلاقیں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی 2 طلاقیں دینے کے بعد اب پھر بھی اگر اس کا معاملہ اگر آپس میں حل ہو سکتا ہے تو اللہ فرماتا ہے نا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے اسے روک لے، ٹھیک ہے، یا پھر اگر پھر بھی معاملہ نہیں چلتا تو أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو اچھے طریقے سے اس کو جدا کر رخصت کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا سنت طریقہ۔ اور احسن طریقہ یہ ہے طلاق کے احسن جس کو کہتے ہیں، کہ وہ ایک طلاق دے، ایک طلاق دینے کے بعد وہ چھوڑ دے، رک جائے، اب اس کی مرضی ہے، اگر تو وہ عدت کے اندر جی چاہے تو وہ رجوع کر لے، ٹھیک ہے، اور اگر عدت کے اندر رجوع نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ بعد میں بھی اگر میاں بیوی کے حالات نہیں صحیح رہتے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو وہ دونوں اپنی رضامندی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جب وہ اس نے 3 طلاقیں ایک دم دے دی، پھر کوئی گنجائش اس کے پاس گنجائش ہی نہیں رہتی، پھر بعد میں کہتے ہیں مفتی صاحب کے پاس جا کے کہ ہم نے غصے میں دے دی۔ اب طلاق تو غصے میں ہی ہوتی ہے نا، خوشی سے تو کوئی نہیں دیتا، کوئی پیار میں تو نہیں دیتا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب احسن طریقہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے
کہ آپ طلاق دیں، اس کے بعد اگر عدت گزر گئی ہے تو بھی وہ آپ کی جان چھوٹ گئی ہے. اب آپ کو مطلب اگر وہ ناپسند ہے جو بھی ہے، آپ نے آپ اس سے راستہ الگ بند ہو ہو گیا. گیا. ٹھیک ہے. اور وہ عورت جسے صرف ایک طلاق ہوئی ہے وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے عدت کے بعد، وہ جہاں چاہے. اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کرے، چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لے. بالکل یہ اس کی مرضی پہ منحصر ہے. ہاں عدت کے اندر ایک طلاق اگر ہوئی ہے تو عدت کے اندر جو اس کا پہلا خاوند ہے اس کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے. ٹھیک ہے. جب جب عدت گزر گئی تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ نکاح ہو جائے. نکاح ہوگا. کیا ہوتا ہے جب 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر جو دوڑتے ہیں کبھی ایک مفتی صاحب کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، تو بہتر نہیں ہے کہ ایک طلاق دے دیں. جو 3 طلاقوں نے کام کرنا تھا وہ ایک نے کر دیا. اب اس کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو وہ اس کو رکھے چاہے نہ رکھے. بالکل ٹھیک ہے. میں ناظرین جو انتہائی اہم چیز ہمارے سامنے آئی ہے، جو نتیجہ کہ اگر خدا نخواستہ اس ناپسندیدہ حلال چیز کی طرف کوئی انسان چلا گیا، ایک طلاق سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، بیوی عدت گزرنے کے بعد کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بچے تھے دونوں میاں بیوی کے، ہوا یہ کہ جب 3 طلاقیں اکٹھی دی ہوئی تھیں، بعد میں بچے چاہ رہے ہیں کہ ماں باپ رجوع کر لیں، ماں باپ بھی اب چاہ رہے ہیں کہ وہ رجوع آپس میں کریں، لیکن 3 طلاق کے بعد رجوع ہو نہیں سکتا. اس صورت میں یہ ہے کہ ایک طلاق ہوئی، دونوں میاں بیوی الگ ہو گئے، بیوی نے کہیں بھی نکاح نہیں کیا، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے یا 20 سال گزر گئے، وہ دوبارہ سے نکاح کر کے میاں بیوی اکٹھے رہ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ 3 طلاقیں دے دی تو پھر کوئی گنجائش نہیں. ہاں وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرتی ہے، بعد میں ادھر سے طلاق ہوتی ہے تو پھر پہلے خاوند سے بالکل ہو سکتا ہے. لیکن وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. یہ ماشاءاللہ بہت واضح طور پہ شعیب بھائی نے ہمیں یہ چیز سمجھا دی. ہم اسی سے متعلق مزید جو موضوعات ہیں ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے. اسی طرح یہ ایپیسوڈز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. آپ اپنے کوسچنز کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں، ہم ان کے جوابات مزید ایپیسوڈز میں شامل کریں گے. السلام علیکم.